बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। मुल्क में बड़ी अहम खबरें सरगर्म हैं। किस जनरल को शोकॉज नोटिस मिला है और इस पर क्या तरदीद आई है आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से। कौन से हुकूमती रुकन हैं जिनके सपने टूटने जा रहे हैं, बड़े अहम रुकन हैं। और ख़ान साहब को बाजवा साहब ने क्या मशवरा दिया है। अपोजिशन ने एकदम से फ़ौज को न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया है, इसकी क्या वजह बनी है। ये तमाम मौजू आज हमने आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कल एक व्लॉग के थ्रू ये ख़बर आई थी मार्केट में कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को शोकॉज नोटिस दिया गया है आर्मी की तरफ से। व्लॉगर हैं, सहाफ़ी भी कहते हैं ख़ुद को, असद तूर इनका नाम है। और असद तूर के कहने के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए से इस खबर की तस्दीक की है। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं साबका ISI के सरबराह भी रहे हैं, उन्हें ये शोकॉज नोटिस मिला है और उसकी वजह उन्होंने बयान की है काफ लीग के परवेज़ इलाही को कॉल करके इस सियासत में इन्वॉल्व होने के हवाले से। और दूसरा जो है उन पर जो इल्ज़ाम या उसका दावा है, उनके मुताबिक जनरल फैज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात की है, तो इस हवाले से उन्हें कोई नोटिस मिला है। इस पर दी न्यूज़ के सहाफ़ी अंसार अब्बासी, उन्होंने आज एक व्लॉग किया है और अपनी खबर ब्रेक की है। और उनके कहने के मुताबिक उनकी इस हवाले से बात हुई है DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से। और बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़िया तौर पर इस खबर को गलत बल्कि बेबुनियाद और फेक न्यूज़ करार दिया है। अच्छा, अब इस खबर के हवाले से क्या रियलिटीज़ हैं, क्या हकीकत हैं, ये तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन इसकी जो मेन बात है कि फ़ौज का ये तरीक़ेकार नहीं होता। फ़ौज इंटरनली अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपनाती है ओपनली, या इस तरह शो कॉज वाली स्टोरी जो नहीं होती। लेकिन कुछ अहम ज़राए हैं जो ये अभी भी इस बात पर कायम हैं, जो कहते हैं कि ये वाकई नोटिस जो शो कॉज है वो दिया गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से वाज़िया तरदीद के बाद ये जो किस्सा है इसका जो है वो इख्तिताम हो जाना चाहिए। और लेकिन इस हवाले से मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं और हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती इत्तेहादी भी इस बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसील में आगे चल के आपको आगाह करता हूँ कि इसकी डिटेल में एक सीनियर हुकूमती कारकुन कह लें, रुकन कह लें, बल्कि मेंबर हैं, उनका क्या कहना था और उनके कौन से सपने टूटे हैं, ये डिटेल भी आपसे शेयर करते हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल देर में जो जलसे से खिताब किया है उसमें उनका दो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मशहूर हुई हैं। एक न्यूट्रल का वर्ड है और एक जो है वो जनरल बाजवा के हवाले से नसीहत थी। जनरल बाजवा, उनके कहने के मुताबिक जनरल बाजवा ने उन्हें ये कहा है या हदायत की है, कुछ ऐसा कह लीजिए कि आप मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल कह के ना बुलाएं। और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह जनरल बाजवा जो हैं उनकी जो वाज़ेह इंस्ट्रक्शन हैं वो मौलाना इमरान ख़ान साहब ने नहीं सुनी, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने कल के जलसे में भी इस बात को कहने के बाद उनका कहना था कि आवाम जो है वो इनको मौलाना साहब को डीज़ल कहती है, मैं तो कहता ही नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद भी उनका रवैया और उनकी जो गुफ्तगू थी वो काफ़ी सख्त थी। बहरहाल एक अच्छा जलसा था और देर में काफ़ी जो वर्कर्स थे वो आए हुए थे। एक चार्ज क्राउड था और चार्ज क्राउड में नॉर्मली लीडर जो होते हैं या जो मुकर्रर होता है, जो खिताब करने वाला होता है, वो जज्बात में बह ही जाता है। इसी जज्बात में बहते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने न्यूट्रल का भी एक वर्ड जो है उसकी भी तशरीह की है। और उनके कहने के मुताबिक जो न्यूट्रल है ये कोई नहीं होता, न्यूट्रल जानवर होता है। और क्योंकि जानवर अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रखता, जो अच्छे बुरे की तमीज़ रखता है उसे अच्छाई या बुराई की तरफ होना चाहिए, वो न्यूट्रल नहीं होता। किसी सेंस में ये बात ठीक भी है, लेकिन एग्जैक्टली न्यूट्रल वर्ड को लेकर ये बात की गई है, तो जिससे एक तासर ये आया है कि 1 से 2 दिन पहले DG ISPR जो भारत की तरफ से एक मिज़ाइल जिसको आज भारत ने इतराफ़ किया कि वो मिस्टेकली फ़ायर हुआ है और उसका बाकायदा कोई ऐसा प्लान या तजर्बे का शेड्यूल नहीं था, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उसमें एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना है कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ खड़ी है, तो इस पर आप क्या कहते हैं। तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि
فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، اس میں دروغ گوئی اور معاملات سے بچا جائے۔ اچھا، اس میں دو میسیج تھے اس پریس کانفرنس میں کہ اس سوال میں ایک تو انہوں نے تمام فریقین سیاسی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس پر جو ہے بیان بازی نہ کریں اور اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں۔ اب خان صاحب سے یہ ورڈ دانستہ یا غیر دانستہ جیسے بھی ادا ہوا، اس لفظ نے ایک اہمیت اختیار کر لی جب رات کو میڈیا ٹاک میں حکومتی اتحادی ہی کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ نے جیو کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس کو کوڈ کیا، اور ان کے کہنے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی آج اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا۔ اچھا، اس میں ایک جو بڑی خبر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ نیوٹرل کیوں کہتی تھی اور فوج کا نیوٹرل، کیا یہ میچ اپ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں ایک اپڈیٹ بڑی اچھی ہے، اچھی کہہ لیجیے یا ایک دم سے کہیے سرپرائزنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جی کراچی سے ایم این اے ہیں PTI کے اور بڑے ہی فعال کارکن ہیں، خان صاحب کو بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، اور کچھ دنوں سے ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ ان کی سیاسی وابستگی سے جو ہے وہ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی ٹویٹر کی پکچر بھی چینج کی ہے جس میں وہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ اپنی پرانی فوٹو کو انہوں نے اپنا لگایا ہے، اور کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ اپوزیشن تو ہمیشہ جو ہے اپنے مخالف کے بیان کو یا سیاست میں مخالف کے بیان کو ہمیشہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کل نیوٹرل کے ورڈ کو جانور کہنے سے جو ہے وہ آرمی کی پریس کانفرنس کی طرف اشارہ کیا، اور شاید وہ اسی طرف ہی اشارہ کیا جو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دوام جو بخشا ہے وہ حکومتی نمائندوں نے اور حکومتی ترجمان، خاص طور پہ عامر لیاقت کی ٹویٹ نے جو ہے وہ سمجھا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ، جو عامر لیاقت کی ٹویٹ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی، اس میں انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے تصویریں دو، اوپر والی تصویر میں جنرل بابر افتخار کا بیان کوڈ کیا گیا کہ فوج نیوٹرل ہے اور وہ کسی بھی سیاسی معاملے میں جو ہے وہ حصہ دار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی آفیشیل حصہ دار ہے، اور اس سے نیچے عمران خان صاحب کی تصویر انہوں نے پوسٹ کی ہے ایک ٹی وی چینل کی کٹ جو اسکرین شاٹ ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے جو کوڈ کیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سمجھ تو آ رہا ہے لیکن کیا سمجھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سمجھیں، وہ بھی اپنے ہیں یہ بھی اپنے ہیں، لگتا ہے کچھ سپنے ٹوٹنے کو جا رہے ہیں۔ اس سے کیا اخذ ہوتا ہے یا خود بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اچانک سے کچھ تبدیلیاں حکومتی ترجمانوں کے لہجوں میں بھی آئی ہیں جو کسی اور پروگرام میں ویلاگ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اپوزیشن کی طرف سے یہ جو نیوٹرل ورڈ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے بھی نیوٹرل ہونے کے ذکر اذکار کیوں ہو رہے ہیں، کیوں فوج کی طرف سے پریس کانفرنسز میں ان سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے، اور بلکہ حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعظم عمران خان، ان کی طرف سے بھی ایسے ہی دعوے سامنے آ رہے ہیں ابھی بھی ساتھ ہونے کے، بلا شبہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور جو ہے فوج ان کی کمان میں ہے۔ لیکن اب یہ جو صورتحال وہ جو خبریں ہیں اس کے مطابق کچھ ایسی ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کا شروع سے ایک اعتراض رہا جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور بہت سے لوگ جو سیاسی ہیں، زرداری بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی کھل کر کہہ چکے ہیں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ سیاست میں ہے، خان صاحب جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے نہیں ہے۔ تو یہ کافی ایک بیانیہ بلڈ ہوا تھا، اور اس بیانیے کا ایک مین نام ووٹ کو عزت دو تھا، گو کہ جو نون لیگ کا یہ نعرہ تھا اور نون لیگ ووٹ کی عزت دو کو اصل میں ان کا نیریٹو کیا تھا یا کیسے تھا، لیکن بظاہر اس کی سینس یہی سمجھ آتی ہے کہ فوج جو ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور ایک عام ووٹ کی عزت بحال ہونی چاہیے۔ وہ اس میں کب کہاں تک بحال ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے، وہ تو نظریہ ضرورت کے تحت جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خبریں یہ تھیں کہ ہیں بھی کہ اپوزیشن کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کو ایک تسلی کروائی گئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اشارہ دیا گیا یا وہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پبلک مقامات پر، جلسوں میں، میڈیا ٹاکس میں جو ہے نا ہم سے نیوٹرل رہیں، ہمارا ایسا کوئی کردار نہیں ہے،
اور ان تسلیوں کے بعد جنرل فیض صاحب کی تبدیلی بھی جو ہے وہ شاید اپوزیشن نے کی ہی گزارش پر کوئی کی گئی ہو۔ بہرحال یہ فوج کا انٹرنل میٹر ہے اور اس پہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور کسی بھی ملک کے لیے اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ لوگوں کو اس پر کمنٹس کرنے اور رائے دینے پر جو ہے وہ اکسا دیتی ہے، اور وہ رائے جو ہیں وہ اکثر اوقات پازیٹیو نہیں ہوتی۔ کیونکہ مخالف میڈیا جو ہمارا ہے، خاص طور پہ بھارتی میڈیا، وہ ایک بہت مین سٹریم جو ہے اپنی ایکسیس رکھتا ہے، سوشل میڈیا ہو یا مین میڈیا ہو، تو وہ ہمارے ان باتوں کو اٹھا کر جو ہے وہ ہمارے آرمی کے آفیشلز یا حکومت کے آفیشلز دونوں ہی قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے اوپر رائے زنی کرتا ہے اور بعد میں وہ سبکی کا سامنا بھی کرتا ہے، اور وہی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ اچھا، اپوزیشن کو یہ جو تسلی ملی تھی، اس کے بعد اپوزیشن نے تو واقعی ہی کافی عرصے سے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے کے بعد کہ اپوزیشن اب نیوٹرل ہے، تمام جماعتوں نے بھی اس پہ اتفاق کر لیا ہے، اور اب تحریک عدم اعتماد کی جو پٹاری ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے، لیکن اس میں سے ابھی تک جو نکلا ہے اس میں جو ہے صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اپوزیشن کے نزدیک جو آرمی آفیشلز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح بھی آپ اسے کہیے، وہ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ آرمی بھی خود بھی ان کے آفیشلز یہی بیان دے رہے ہیں۔ حکومت پہلے یہ چیز کہتی رہی ہے، لیکن اب بھی ایک لگتا ایسے رہا ہے جیسے کوئی نیا نریٹو بلڈ ہونے جا رہا ہے، اور یہ نیا نریٹو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب اپنی تقریروں میں کچھ چیزوں میں مخاطب جو ہیں وہ اپوزیشن سے نہیں ہیں۔ اب وہ کن سے مخاطب ہیں یا وہ کنہیں کہنا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں تو ان کے بیان کے اندازے لگانا مناسب نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں کافی کنفیوزنگ ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل جو آج کے پروگرام میں آپ کو شیئر کی، امید ہے کہ آپ نے اسے پسند کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔